بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اصول حدیث کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو حدیث حسن ہوتی ہے، پھر اس کی جو دو قسمیں بنتی ہیں، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، ان دونوں کی تعریفات پڑھی تھی۔ اسی طرح جو حدیث ضعیف ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس کی بھی تعریف ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی تھی۔ تو آج جو صحت کے اندر شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ سند کا متصل ہونا یا راوی کا عادل ہونا، یا پھر جو جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہوگا، یعنی ان کی وضاحت کے حوالے سے، ان کی شرح کے حوالے سے۔ تو شروط صحت جو ہیں، حدیث صحیح کے اندر جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی وضاحت آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں شرح و شروط صحت، صحت کی شرطوں کی وضاحت۔ سب سے پہلے العدالت، عدالت، راوی کا عادل ہونا۔ تو عدالت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں والعدالت ملکۃ فی الشخص تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءۃ، کہ عدالت کسی شخص میں ایسا ملکہ ہے، عدالت کسی شخص میں ایسا ملکہ ہے جو ملکہ اسے تقوی اور مروءت کے لازم کرنے پر ابھارتا ہے۔ تقوی، عدالت کسی شخص میں ایسا ملکہ ہے جو اس شخص کو تقوی اور مروءت کو لازم کرنے پر ابھارتا ہے۔ یعنی عدالت جس بندے کے اندر ہوگی، وہ بندہ تقوی کو لازم کرنے کی کوشش کرے گا، مروءت کو لازم کرنے کی، اپنانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی عدالت کے ذریعے بندہ متقی بھی بن جاتا ہے اور صاحب مروءت بھی بن جاتا ہے۔ اب تقوی کیا مطلب ہے اور مروءت کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت آگے کریں گے۔ یہاں حاشیے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں التقوی، یہاں پر شرعن لکھا ہوا ہے نا، شرعن تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اوامر کو بجا لانا، یعنی جو احکام شریعت نے دیے ہیں ان کو بجا لانا، اور نواہی، جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے مروت کی کہہ رہے ہیں کہ مروت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں الاحتراز عما یذم عرفاً، عرفاً جس چیز کو مذموم سمجھا جائے، عرف کے اندر جس چیز کو برا سمجھا جائے تو اس چیز سے بچنا، یہ مروت کہلاتا ہے۔ تو صاحب مروت شخص آپ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تقوی کا مطلب ہے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے رکنا، اور مروت کا کیا مطلب ہے؟ جو عرف کے اندر جو چیز بری سمجھی جائے اس سے بچنا۔ تو آگے اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں التقوی، تقوی والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئۃ من الشرک والفسق والبدعۃ۔ تو کہتے ہیں تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی کی مراد کیا ہے؟ تقوی کی مراد برے اعمال سے بچنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا۔ تو اسی طرح برے اعمال سے بچنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جو من آ رہا ہے من الشرک کی، تو یہاں پر من بیانیہ ہے، من بیانیہ جہاں کہیں بھی آتی ہے تو وہ آگے وضاحت کرنے کے لیے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں من الشرک والفسق والبدعۃ، یعنی شرک کرنا، فسق کرنا، گناہ کرنا، والبدعۃ، اور بدعت کرنا، یہ تمام کی تمام اعمال سیئہ کے اندر آتے ہیں، برے اعمال کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، برائی ہے، گناہ کرنا برائی ہے، اسی طرح بدعت کرنا یہ بھی برائی ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ صغیرہ کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وفی الاجتناب عن الصغیرۃ خلاف، تو صغیرہ گناہوں سے بچنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کیا تقوی کے اندر صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا لازمی ہے؟ تو اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں
صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی لازمی اور ضروری ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مختار مذہب بیان کریں، والمختار و عدم و اشتراطی لخروج ہی عن طاقت، اور مختار مذہب یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ عدم و اشتراطی ہی، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ شرط نہیں ہے تقوی کے لیے۔ کیوں نہیں ہے، اس کی وضاحت بیان کریں، لخروج ہی عن طاقت سے نکلنے کی وجہ سے، کہ بندہ صغیرہ گناہوں کے اندر بندے کی طاقت شامل ہوتی ہے، یعنی اس کو بغیر طاقت کے بندے کی طاقت سے یہ خارج ہے، یعنی بغیر کسی ارادے کے بھی وہ صغیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہوں سے بچنا بندے کی عادت کے اندر نہیں ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ سے بچنا یہ بندے کی عادت سے کیا ہے، خارج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختار مذہب بیان کیا کہ وہ شرط نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک شرط بھی بیان کیا کہ الا الاصرار علیہا لکونہ کبیرا، لیکن صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، صغیرہ گناہوں پر مصر ہونا، یعنی پے در پہ لگاتار صغیرہ گناہ کرتے آنا، تو ایسا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ صغیرہ گناہ لکونہ کبیرا، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بار بار صغیرہ گناہ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، کبیرہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو صغیرہ گناہ کرتا ہے لیکن صغیرہ گناہوں پر کیا کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، وہ مصر ہوتا ہے، بار بار اس کا اعادہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور ایسے بندے سے حدیث صحیح نہیں لی جائے گی، اس بندے کی حدیث صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے مروت کی وضاحت کریں، المروءۃ والمراد بالمروءۃ التنزہ عن بعض الخصائص والنقائص التي هي خلاف مقتضى الامت والمروءۃ، کہتے ہیں کہ مروت سے مراد بعض گھٹیا چیزوں اور وہ چیزیں جن کو دنیا کے اندر عیب شمار کیا جاتا ہے، نقص شمار کیا جاتا ہے۔ خصائص یعنی گھٹیا چیزیں، نقائص یعنی عیب نقص، ان بعض خصائص اور ان بعض نقائص سے بچنا جو ہمت کی مقتضا کے خلاف ہیں، ہمت اور مروت کی مقتضا کے خلاف ہیں، ان سے بچنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں، جیسے آج کے دور میں ہمارے دور کے اندر سگریٹ پینا، یا ایسی چیز جن کو عرف کے اندر برا سمجھا جاتا ہے، جن کو گھٹیا شمار کیا جاتا ہے، جیسے گلیوں میں یا پھر راستے میں پیشاب کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو عرف کے اندر برا سمجھا جاتا ہے، تو ان سے بچنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے جب بندہ بچے گا تو وہ صاحب مروت کہلائے گا، اور اگر نہیں بچے گا تو ایسے بندے کی عدالت شمار نہیں ہوگی، وہ عادل نہیں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، مروت کی مثال بتا رہے ہیں کہ جیسے مثل بعض المباحات دنیئۃ کالاکل والشرب فی السوق، مروت کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے بعض دنیاوی مباح چیزیں، دنیا کے اندر دنیئۃ مطلب دنیاوی یا پھر ناقص کم، جن کو دنیا کے اندر مباح شمار کیا جاتا ہے، وہ چیزیں فی نفس ہی جائز ہوں لیکن عرف کے اندر وہ بری چیز سمجھی جا رہی ہو، تو پھر کیا ہوگا، وہ ان سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ جیسے الاکل و شرب فی السوق، جیسے بازار کے اندر کھانا پینا،
بازار کے اندر گھومتے ہوئے کھانا پینا یہ ایسی چیز ہے جن کو ایک صاحب منصب شخص کے لیے یہ درست نہیں ہوتا کہ وہ گلیوں کوچوں کے اندر کھاتا پیتا رہے۔ والبول فی الطریق، اور راستے میں پیشاب کرنا، و امثال ذالک، اور اسی کی مثال دوسری بھی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، راستے کے اندر پیشاب نہیں کرنا، اسی طرح کھانا پینا نہیں ہے بازار کے اندر۔ تو جب بندہ اس طرح کا کرے گا تو پھر اس کو صاحب مروت شخص سمجھا جائے گا، اور جو صاحب مروت شخص ہوتا ہے اس کے لیے، عادل شخص کے لیے صاحب مروت ہونا یہ شرط ہے۔ جو بندہ صاحب مروت ہوگا تو وہی بندہ عادل بن سکتا ہے، اگر مروت والا نہیں ہے تو وہ عادل بندہ نہیں بن سکتا۔ آگے کہتے ہیں عدل الروایت اعم من عدل شہادت، کہ روایت کا عادل ہونا، راوی کا عادل ہونا، یہ گواہ کے عادل ہونے سے عام ہے۔ ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص۔ تو جو عام کے افراد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے منطق کے اندر پڑھا ہوگا کہ جو عام ہوتا ہے اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور جو خاص ہوتا ہے اس کے افراد کم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ راوی کا عادل ہونا یہ راوی شاہد کے عادل ہونے سے عام ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ راوی جو شاہد ہیں، اس کی وضاحت آگے ہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْعَدْلَ عدل الروایت اعم من عدل الشہادت، کہ ضروری ہے کہ جانا جائے کہ راوی کا عادل ہونا یہ گواہ کے عادل ہونے سے عام ہے۔ فَإِنَّ عَدْلَ الروایت فَإِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ مَخْصُوصٌ بِالْحُرِّ، کہ گواہ کا عادل ہونا یہ آزاد کے ساتھ خاص ہے۔ جو بھی بندہ گواہ بنے گا، جو گواہی دے گا، تو گواہ کے لیے وہ شرط ہے کہ وہ بندہ کیا ہو، آزاد ہو، غلام بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا خاص۔ وعدل الروایت یشتمل الحر والعبد، اور راوی کا عادل ہونا یہ آزاد اور غلام دونوں کو شامل ہے، یعنی راوی جو ہوگا، عادل راوی جو ہوگا وہ غلام بھی ہو سکتا ہے اور آزاد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ بھائی روایت کرنے والا وہ آزاد ہی ہو، غلام کی روایت قبول نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، دونوں کی روایت قبول ہے۔ جبکہ جو شاہد ہوگا، جو روایت بیان کرنے والا ہوگا، جو گواہی دینے والا ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ آزاد ہو، غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔